السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن سائٹ ٹی وی۔ تاریخ کے ایک اہم لمحے کی ہماری کھوج میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جنگ کی جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو سلجوقی سلطنت کی منگولوں کے ہاتھوں غلامی اور تباہی کا باعث بنی اور آخر کار مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ دوسری طرف ایک وقت میں یہ ترکوں کے زوال کی وجہ بنی، جبکہ اسی جنگ کے سبب سلطنت عثمانیہ کی چنگاری پیدا ہوئی اور اس چنگاری نے اس قدر بڑا الاؤ پیدا کیا کہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور عثمانی ترک آدھی دنیا پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کو تاریخ میں کوسے داغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوسے داغ کی جنگ جو کہ 26 جون 1943 کو لڑی گئی، مشرقی وسطیٰ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر کھڑی ہے، جو کہ سلجوقی سلطنت کے زوال کی نشاندہی کرتی ہے اور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا مرحلہ طے کرتی ہے۔ سلجوقی سلطنت نے سلطان علاء الدین کیقوباد اول کے دور میں خوشحالی اور علاقائی توسیع کا تجربہ کیا تھا، لیکن سلطان علاء الدین کیقوباد کی موت کے بعد سلطنت میں اندرونی انتشار پیدا ہو گئے۔ اس کے بیٹے غیاث الدین کے خسرو دوم اور عز الدین کیکاؤس غیر مؤثر حکمران ثابت ہوئے، جو کہ اپنے والد کی میراث کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ سعد الدین کوپیک کے عزائم کے ساتھ صورتحال مزید خراب ہو گئی، جو ایک طاقتور اور بے رحم سیاستدان تھا جس نے اپنی مکاریوں اور غداریوں کے ذریعے سلجوقی سلطنت کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا۔ سعد الدین کوپیک نے کیکاؤس دوم کے ساتھ ہیرا پھیری کی اور سازش اور قتل و غارت کے ذریعے مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا، جس سے سلطنت کو بیرونی خطرات لاحق ہو گئے۔ اس اندرونی زوال کے درمیان منگولوں کے خان اوگیدائی خان نے اپنے ایک کمانڈر بائیجو نویان کے ماتحت منگول دستے کو بھیجا اور اناطولیہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بائیجو نویان نے اناطولیہ پر حملہ کیا، جس کا اختتام کوسے داغ کی جنگ میں ہوا۔ اپنی عددی فائدے کے باوجود کہ خسرو دوم سلجوق کی قیادت میں تیار نہیں تھے اور جلد ہی نظم و ضبط کی منگول افواج سے مغلوب ہو گئے۔ یہ شکست تباہ کن تھی، جس کے نتیجے میں بڑے شہروں جیسے کہ سیواس اور کیسری کو برطرف کر دیا گیا اور سلجوقی سلطنت کو منگول تسلط کے تحت ایک جاگیردار ریاست میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت کے علاقے بکھر گئے، جو کہ مختلف مقامی حکمرانوں اور قبائلی سرداروں کے کنٹرول میں آ گئے۔ افراتفری کے اس دور میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلجوقوں کی طرف سے ان کی فوجی خدمات کے لیے ان کو شمالی مغربی اناطولیہ میں سوگوت نامی زمین دے دی گئی۔ ارطغرل کی قیادت نے اس کے قبیلے کی ترقی میں مدد کی۔ اس کے بیٹے عثمان اول نے آس پاس سلجوقوں کے زوال اور منگول حملوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتدار کے خلا کو فائدہ پہنچا کر عثمانی سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت نے بازنطینی سلطنت کو بہت ہی نقصان پہنچایا اور ان کے بڑے بڑے قلعے جیسے کہ اناگول، بورسا اور ایڈرین فتح کیے۔ بازنطینی سلطنت کے زوال اور اناطولیہ میں مسلسل عدم استحکام نے ان کی ترقی کو مزید آسان بنا دیا۔ 14ویں صدی کے وسط میں عثمانیوں نے ایک طاقتور مرکزی ریاست قائم کر لی تھی، جو کہ صدیوں تک اس خطے پر غلبہ پانے کے لیے تیار تھی۔ کوسے داغ کی جنگ اس طرح سلجوقوں کے تسلط کے خاتمے کی نشاندہی کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے عروج کو ممکن بنایا۔ مشرقی وسطیٰ اور یورپ کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کو نئی شکل دی اور عالمی تاریخ پر ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔